بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کہا غیبت سے چوری اچھی ہے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن بعد میں اس کی بات سمجھ آئی کہ چور تو پھر بہادری سے کام لیتا ہے کہ لوگوں کا مال چھینتا اور پیٹ بھر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا شخص کتنا بے وقوف ہے کہ نامہ اعمال بھی سیاہ کر لیتا ہے اور پیٹ بھی خالی کا خالی ہی رہتا ہے۔ اپنی کتابوں میں اس طرح کی بے شمار سبق آموز نصیحتیں قلم بند کرنے والے بزرگ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے، اور کون سی کتابیں اس طرح کی حکایت سے بھرپور ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں عبید الفلیب۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسے قیمتی اور انمول موتی اپنی کتابوں میں بکھیرنے والے بزرگ شیخ سعدی کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا نام شرف الدین، لقب مصلح الدین تخلص سعدی، اور ان کا وطن شیراز ہے جو صدیوں تک ایران کا دارالحکومت رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو شیرازی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ کی پیدائش 589 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 691 ہجری میں ہوئی۔ کچھ کے نزدیک آپ کی عمر 102 سال اور بعض آپ کی عمر 120 سال بتاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ شیرازی بادشاہ اتابک سعد زنگی کے ملازم تھے، اس لیے آپ نے سعد کی نسبت سے اپنا تخلص سعدی تجویز فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 30 سال تعلیم حاصل کرنے، 30 سال سیر و سیاحت میں گزارے اور 30 سال تصنیف و تالیف میں گزارے۔ باقی کے 20 سال کا عرصہ آپ گوشہ نشین رہے۔ تصوف اور روحانیت کی منازل طے کرنے کے لیے آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو اپنا رہنما اور رہبر منتخب کیا۔ اگرچہ بسا اوقات آپ علیہ رحمہ وقت کے بادشاہوں حکمرانوں کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اسی کی آڑ میں آپ ان کو نصیحت بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو نصیحت وہی کر سکتا ہے جس سے نہ تو اپنے سر کا خوف ہو اور نہ ہی دولت کی امید۔ آپ کی زندگی صبر و قناعت اور عزت نفس سے عبارت ہے، جس پر گلستان و بستان کی کئی حکایات شاہد و عادل ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی تصانیف میں سے گلستان و بستان ایسی 2 کتابیں ہیں کہ بہت ہی کم کسی کتاب کو ان جیسی مقبولیت ملی ہوگی۔ کئی ممالک اسلامیہ میں یہ کتب باقاعدہ مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ جو مقام فارسی نثر میں گلستان کو حاصل ہے، وہی مقام فارسی نظم میں بوستان کو حاصل ہے۔ اپنی کتاب بوستان کے بارے میں شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں دنیا گھوما ہوں، ہر طرح کے لوگوں سے ملا، ہر جانب سے نفع اٹھایا، لیکن شہر شیراز جیسے نیک طبیعت لوگ مجھے کہیں نہیں ملے۔ اس بابرکت شہر کے لوگوں کی محبت نے مجھے شام اور روم جیسے شہر بھلا دیے ہیں۔ چنانچہ میں نے مروت کے خلاف سمجھا کہ شیراز میں واپس خالی ہاتھ چلا جاؤں اور اس قدر محبت کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی تحفہ نہ لے کر جاؤں۔ میں نے سوچا کہ مصر سے لوگ مصری لاتے ہیں، اگرچہ میرے پاس مصری نہیں ہے، تاہم اس سے زیادہ میٹھی باتیں ضرور ہیں۔ مصری تو ایک بار کھا لی جائے گی، مگر میری باتیں اہل دل کاغذوں پر لکھ کر محفوظ کر لیں گے اور قیامت تک ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ چند حکایات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی جیسے بزرگ کو اس طرح کی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتا۔ شیخ سعدی اس طرح کی باتوں کا جواب اپنی حکایات کے ذریعے دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عقل مند، آگاہ ہو جا، باکمال لوگ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتے، اگر تو نے میرا عیب دیکھ ہی لیا ہے تو اس کو چھپا لے۔ میں اپنی فضیلت بیان نہیں کر رہا بلکہ دست طلب دراز کر رہا ہوں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن برے لوگ نیکوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اگر تو بھی میرے کلام میں کوئی عیب دیکھے تو اللہ عز و جل کی صفت ستاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پردہ پوشی سے کام لے۔ اس کے بعد شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اپنے دور کے نیک سیرت بادشاہوں کی تعریف میں چند اشعار کہے اور پھر اپنی کتاب بوستان لکھنے کا آغاز فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، اب آپ کے سامنے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتاب بوستان سعدی سے چند حکایات بیان کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے دور کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نمبر 1، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ ایک میدان میں ایک شخص کو چیتے پر سوار ہو کر آتے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے میرے پاؤں نے چلنے سے جواب دے دیا۔ اتنے میں اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے سعدی، اس میں گھبرانے اور حیرانگی کی کیا بات ہے؟ تو بھی اللہ عز و جل کے حکم سے گردن نہ پھیر، اللہ عز و جل کی مخلوق تیری تابعدار ہو جائے گی۔ نمبر 2، ایک غیر ملکی تاجر پر چوروں نے حملہ کر دیا تو اس نے کہا
کہ جب ڈاکو اس قدر بہادر ہو جائیں تو انتظامیہ کے لوگ چاہے مرد ہوں یا عورتیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھے لوگ مسافروں کا احترام کرتے ہیں تاکہ وہ جہاں جائیں ان کی نیک نامی ساتھ لے کر جائیں، اور وہ ملک برباد ہو جاتا ہے جس میں مسافروں سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک انصاف پسند بادشاہ نے معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ عمدہ لباس کیوں نہیں سلوا لیتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بدن چھپانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تو زینت ہی ہوگا۔ خزانہ اس لیے نہیں کہ میں فضول خرچی کروں، خواہشیں میرے دل میں بھی بہت ہیں، لیکن خزانہ سپاہیوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ زیب و زینت کے لیے۔ جو بادشاہ سپاہی کو خوش نہیں رکھ سکتا وہ اپنی سرحدیں بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور اگر دیہاتی کا گدھا دشمن لے جائے اور بادشاہ خراج اور عشر، تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ رعایا درخت کی طرح ہوتی ہے، اس کی پرورش کرے گا تو پھل کھائے گا۔ نادان اور ظالم ہے وہ شخص جو پھل والے درخت کو کاٹے اور پھر پھل کھانے کی امید بھی رکھے۔ اور جب صلح سے ملک حاصل کیا جا سکتا ہے تو خون کیوں بہاتا ہے؟ کیونکہ ساری دنیا کی حکومت خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ نمبر 4، ایران کا بادشاہ دارا جو اسکندر اعظم سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، وہ ایک شکار پر گیا تو ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً تیر کمان نکال لی۔ تو اس شخص نے کہا جناب میں تو آپ کے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور آپ کے ایک ایک گھوڑے کے رنگ اور چال و ڈھال سے واقف ہوں، یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ میرا فرض ہے۔ مگر گستاخی معاف، آپ بھی تو میری طرح عوام کے رکھوالے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ اپنی عوام کا خیال ہونا چاہیے جتنا مجھے آپ کے گھوڑوں کا ہے، کیونکہ میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ یاد رکھیے جس بادشاہ کو اپنے پرائی کی پہچان نہیں وہ حکومت کے قابل ہی نہیں۔ نمبر 5، حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی انگوٹھی میں ایک ایسا نگینہ تھا جس کی قیمت لگانے سے ہر جوہری عاجز تھا۔ ایک بار ان کے ملک میں قحط پڑا تو آپ نے وہ نگینہ بیچ کر عوام پر خرچ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا نگینہ آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا جب عوام پریشان ہو تو بادشاہ پر زیب و زینت حرام ہو جاتی ہے۔ میرا گزارا تو معمولی انگوٹھی سے بھی ہو جائے گا لیکن مخلوق خدا کی پریشانی نہیں دیکھی جا سکتی۔ نمبر 6، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شہزادے نے بہت کامیاب حکومت کی، مگر ایک دن ایک اللہ والے سے کہنے لگا کہ میں تو زندگی برباد کر بیٹھا ہوں۔ جب اتنی بڑی حکومت میں سے قبر کے اندر کچھ بھی نہیں لے جا سکتے تو پھر تو فقیر ہی بہتر ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ باقی کی زندگی کے لیے گوشہ نشین ہو جاؤں۔ جب یہ بات اس اللہ والے نے سنی تو شہزادے کو ڈانٹا اور کہنے لگا خبردار، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے دنیا سے بے تعلق ہو جانے سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کا نام رضائے الہی ہے۔ تو حکومت بھی کر اور خلق خدا کو بھی راضی کر۔ رضائے الہی عز و جل حاصل کرنے کے لیے خالی باتوں سے پرہیز کر۔ طریقت میں عمل کی اہمیت ہے، خالی باتوں کی اہمیت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے۔